بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر سلطان آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو ہم ملکی حالات پر نظر ڈالتے ہیں کہ ملک میں جو صورتحال ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وفاق میں دیکھتے ہیں کہ وفاق کہاں جا رہا ہے اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم سندھ میں دیکھیں گے کہ سندھ میں بلدیہ کے الیکشن کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، ہم اس میں ذرا تفصیلی تھوڑی سی بات کریں گے۔ سندھ پہ زیادہ دیکھیں گے، ہم فوکس رکھیں گے اپنا کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے۔ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے وفاق کی طرف۔ وفاق میں یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑی گئی، اس کے بعد صوبائی اسمبلی بھی توڑ دی گئی عمران خان کی طرف سے۔ ان کی دونوں جگہ ان کی گورنمنٹ تھی، ان کے وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے اس گورنمنٹ کو اس اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا۔ اور اس کے بعد اب وہ قومی اسمبلی میں جا رہے تھے کہ ہم وہاں جا کر کے قومی اسمبلی سے استعفے بھی دیں گے اور وزیر اعظم کو مجبور کریں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو اس صورتحال سے کو مسلم لیگ نون نے بھاپ لیا اور انہوں نے فوراً ہی اسمبلی سے 35 ممبران کو پی ٹی آئی کے استعفے منظور کر لیے، جس کو انہوں نے تقریباً 10 ماہ سے رکھا ہوا تھا، اس کو منظور نہیں کر رہے تھے، جبکہ وہ پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے سڑکوں پہ آنے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ میں باہر آ جاؤں گا، میں اپنی بیماری کو، اپنے زخمی ہونے کو اور اپنے پیر کی تکلیف کو بھی نہیں دیکھوں گا اور میں باہر آؤں گا۔ اس صورتحال میں ظاہر افراتفری ہوئی ہے اور مسلم لیگ کی صفوں میں، پی ڈی ایم کی صفوں میں کھلبلی مچی ہے۔ اور اس سلسلے میں کل نواز شریف نے بھی اعلان کیا ہے کہ میں بھی پاکستان آ رہا ہوں اور میں عمران خان نے جتنی بھی بگاڑ پیدا کیا ہے اس 4 سال کے عرصے میں، انہوں نے جتنا بگاڑ پیدا کیا ہے اور عوام کو تکلیف سے دوچار کیا ہے، ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے، سیاست تباہ کر دی ہے اور ہم نے اسے سنوارا تھا، بچایا تھا اور ہمارے دور میں یہ بہتر تھا۔ اب یہ 4 سال میں بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، میں آ کر اس کو ٹھیک کروں گا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ مریم نواز جائیں گی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں انہوں نے بتایا تو نہیں حصہ لیں گی، لیکن اندیہ یہی ہے کہ وہ آئیں گی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں حصہ لیں گی اور اس گورنمنٹ کا حصہ بنیں گی۔ تو ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف نے فوراً آنے کو کہہ دیا ہے اور ظاہر ہے ان کی بات چیت ہو رہی ہوگی ادھر ادھر اور انہوں نے اپنے لیے حلقہ پیدا کر لیا ہوگا۔ اور تقریباً 35-40 سال سے یہی ہے یہاں پر پنجاب میں اور وفاق میں، باری باری ہوتے رہے ہیں، ایک دفعہ یہ، ایک دفعہ دوسری پارٹی، پیپلز پارٹی، اور ان لوگوں نے اس طرح سے حکومت کی ہے اور تباہی بربادی دوسروں کے کندھے پہ ڈالتے ہیں۔ بے شک پی ٹی آئی نے بھی بربادی کی ہے، لیکن سب سے زیادہ حصہ 80% آپ کا ہے، آپ کر کے گئے ہیں تباہی اور بربادی پورے ملک کی۔ صرف گورنمنٹ کو اپنے خاندان کے اور اپنے پاس رکھنے کے لیے، موروثی بنانے کے لیے، اور آپ نے موروثی بنا دیے گورنمنٹ کو۔ پنجاب گورنمنٹ تو بالکل موروثیت کی بہترین شکل پیش کرتی ہے، اگر تاریخ سے دیکھا جائے تو پنجاب گورنمنٹ بہترین موروثیت کی شکل میں ہے عمران خان سے پہلے تک۔ تو بہرحال بگاڑ سدھار سب ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، کرنے والے یہی سب ہوتے ہیں، بگاڑ بھی یہی کرتے ہیں، سدھار بھی یہی کرتے ہیں، اور سدھار تو بہرحال اب تک آیا نہیں ہے، بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے مسلسل۔ اور ڈالر کی قیمت بالکل آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، روپیہ نیچے گر گیا ہے، سونے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ظاہر ملک کی اب تک صورتحال ہے، معیشت بالکل تباہ ہے، معیشت میں کوئی جان نہیں ہے۔ اور ابھی یہ سعودی عرب سے بڑے پھولے آئے تھے شہباز شریف صاحب کے، بھائی وہاں سے ہمیں یہ مل گیا، قطر سے ہمیں یہ مل گیا، لیکن کہیں سے بھی کچھ نہیں ملا ہے، سب نے ہی ہری جھنڈی دکھائی ہے انہیں کہ آگے نکل جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اتنے بیانات دیے تھے، بڑی خوشیاں منائی تھی، وہ صورتحال ابھی کہیں نہیں نظر آ رہی اور نہ ہی ہوگی سال بھر سے پہلے تک، اتنی جلدی کوئی قرضہ نہیں مل جاتا۔ تو دوسری طرف پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں صورتحال، سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوئے جہاں پر پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے حصہ لیا، کیونکہ ایم کیو ایم کو گھیر گھار کے اس الیکشن سے باہر کر دیا گیا، ان کو اس طرح سے لالی پاپ دیا گیا، اس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا کہ ہاں جی آپ کی بات مانی جائے گی، آپ کی سنی جائے گی، آپ کا یہ ہوگا۔ جو ان لوگوں نے کیا ہے شیطانوں والا کام، تو وہ پوری طرح انجام دیا ہے انہوں نے، اس میں کہیں رکھنا نہیں چھوڑا، کہیں کوئی
ذرا سی بھی خلل نہیں تھا اس کے اندر، پوری طرح سے شیطانی کام انہوں نے کیا، اور ایک بہترین جماعت جو کراچی کی اسٹیک ہولڈر تھی اور کراچی کے عوام کی دادرسی کرنے والی تھی، اس کو انہوں نے بالکل پیچھے کر دیا ہے۔ بہرحال عوام کی نظریں تو اصلی ایم کیو ایم کی طرف ہیں، ایم کیو ایم لندن کی طرف ہیں، وہ سب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اب کہاں دیکھیں گے اور کیا ہوگا ان کے لیے، وہیں سے اب بہتری کی امید ہے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کوششیں کی ہیں، سب جمع ہوئے ہیں ایک جگہ، بہت اچھی بات ہے، سارے جمع ہوئے ایک جگہ، اور اگر یہ پیپلز پارٹی پر بھروسہ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے بہتر صورتحال ہوتی۔ پیپلز پارٹی سے پہلے ہی باہر آ جانا چاہیے تھا، اور جو الیکشن سے بائیکاٹ کرنا پڑا، اس کو ان 10 ماہ میں جو معاہدے کر کے یہاں پر آئے تھے، اسی وقت اس کو صحیح کروا لینا چاہیے تھا۔ یہ امپلیمنٹ جب ہی ہو جاتا ہے، حلقے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، قوانین بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر الیکشن بہتر طریقے سے ہوتا، کراچی کو اس کا حق ملتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ ہی ایم کیو ایم کی طرف سے ایسا ہوا۔ ظاہر ہے ایم کیو ایم تو کہہ ہی سکتی ہے نا کہ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، اسمبلی ان کے پاس ہے، قوانین ان کے پاس ہے، میجورٹی ان کے پاس ہے، سب کچھ جو دل چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو شرم آنا چاہیے، بلدیہ آزاد ہوتی ہے، بلدیہ بالکل الگ ہوتی ہے، اس کو صوبائی گورنمنٹ کے ماتحت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جمہوریت کی نرسری ہے، جمہوریت یہیں سے پنپتی ہے، پھلتی ہے اور پھولتی ہے۔ اگر اسی کو آپ نے کڈنیپ کر کے رکھ لیا تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کیا لوگ اس نرسری سے سیکھ کے آگے جائیں گے اور کس طرح سے ملک کی باغ دوڑ چلائیں گے؟ تو آپ کو پیپلز پارٹی کو سب کچھ اپنے پاس رکھنے کا شوق ہے۔ انوکھے لاڈلے نے کھیلنے کو چاند مانگ لیا ہے تو ان کو چاند دیا جا رہا ہے۔ کل انہوں نے ایک انوکھا اعلان کیا ہے کہ بھائی 2 میئر کر دیے جائیں کراچی کے، تو سندھ کے 2 حصے کرتے ہوئے، سندھ کو صوبہ، کراچی کو صوبہ بناتے ہوئے اور سندھ کو الگ صوبہ بناتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے، ان کا دم نکل جاتا ہے، ان کو دورے پڑنے لگتے ہیں، ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کراچی کو 2 کرنے کے لیے ان کی زبانوں میں کوڑ نہیں ہوا، ان کی زبانوں کو کینسر نہیں ہوا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے 2 حصے 2 میئر لے آتے ہیں۔ تو ان کی ناقابل اندیشی اور یہ چیز کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہی تاریخ دہرا رہے ہیں جس نے بنگلہ دیش کو بنایا تھا، اور اسی تاریخ نے، اسی لب و لہجے نے بنگلہ دیش بنایا تھا، جس کو انہوں نے آج کراچی کی صورتحال پر کہہ دیا ہے کہ کراچی کے 2 میئر بنا لیتے ہیں، کراچی کے 2 میئر ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ لیں، اور جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ بھی دیکھ لیں، وہ سب ذمہ دار ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں۔ اور بہرحال اتنے لوگ تو ان کو نہیں لے کر آئے جتنا انہوں نے 10 سال سے 15 سال سے جو پلاننگ کی ہے، پلاننگ کر کے قوانین بنائے ہیں، حلقہ بندیاں توڑ مڑوڑ کے کی ہے، مردم شماری توڑ مڑوڑ کے کی ہے، سب کچھ انہوں نے جو کیا ہے تو یہ 15-20 سال سے کر رہے تھے، اور یہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں ابھی اتنا عوام کا بھی قصور نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ چاہا وہ کر لیا ہے، اور سب کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ عوام کو ان کے جو ہے ووٹ، ایک بھی ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کی ایک کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی نے انہیں دیا ہے اور یہ نکل کے آئے ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے پریزائڈنگ افسر مقرر کیے اور ووٹنگ کی گنتی نہیں، 600 800 ووٹ، 1000 ووٹ کو گنتی نہیں کر سکے وہ لوگ، جنہیں گنتی نہیں آتی، نائلوں کو لے کر آئے تھے، تو وہ 30 گھنٹے تک رزلٹ نہیں دے سکے۔ بہرحال چاروں ہاتھ پاؤں جوڑ کے اور سب نے مل ملا کے کراچی کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، پورا کا پورا انہوں نے ہتھیا لیا ہے، اور اب کراچی کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انہیں مقتدر حلقوں کی طرف سے، کراچی کی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جواب دیا جانا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم جو جواب دے گی وہ مؤثر ہوگا اور اسی کو مانا جائے گا۔ ظاہر ہے اب جماعت اسلامی بھی اس پوزیشن پر آئی ہے کہ وہ بھی اس کے لیے بات کر سکتی ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی ابھی کوئی جواب نہیں آیا کہ 2 میئر کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، کراچی کو ختم کرنا، یا ظاہر ہے کراچی ہی ملک ہے اور ملک ہی کراچی ہے، کراچی ہی سب کچھ ہے۔ تو اگر کراچی کے ساتھ یہ اس طرح سے سلوک کریں گے تو ہوگا کیا؟ تو یہ جس طرح سے انہوں نے بیان دیا ہے، کراچی میں کرنے کرانے تو کچھ نہیں آتے، جو کراچی والے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بجلی، پانی، گیس، اس وقت صورتحال اتنی عجیب سی ہے، مہنگائی کراچی میں پورے ملک سے سب سے زیادہ ہے، اور ٹیکس سب سے زیادہ لیتے ہیں، مہنگائی سب سے زیادہ کر دیتے ہیں، بجلی یہاں سے غائب ہے، گیس یہاں سے غائب ہے، پانی یہاں سے غائب ہے، دالیں تک مہنگی ہے، سبزیاں ناپید، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو اس صورتحال میں پھر آپ کراچی کو اور ایک ڈوز دے رہے ہیں کہ ہم
کراچی کو دو میئر بنا لیتے ہیں. شرم کیجیے. اور اس صورتحال میں سب کو اسٹیپ لینا چاہیے. جماعت اسلامی یہ MQM دونوں کو یہاں پہ حصہ لینا چاہیے اور اس بات کا جواب دینا چاہیے، اس بات کے لیے ایکشن لینا چاہیے کہ یہ انہوں نے اس طرح سے یہ بات کس طرح کی ہے اور یہ کس طرح سے ہوگا. اور عوام دیکھ رہی ہے MQM اور جماعت اسلامی کی طرف کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کراچی کی کس طرح سے دفاع کرتے ہیں. تو اس وقت تک اس ولاگ میں اتنا ہی. اس کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں گے دوسری دفعہ کے لیے. اللہ حافظ.